أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، رات کو ہم نے چوتھا پارہ آخری پاؤ اور پانچواں پارہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعدد ازدواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات نکاح کا بیان، نیک اعمال کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کی ممانعت، عائلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد، مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں کے بارے میں تفصیلی احکام کا بیان ہے۔ سورہ النساء کی پہلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اگلی آیت میں بتایا، اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ۔ زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا، اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان سے حسن سلوک کرے اور یتیم کا مال اس وقت اس کے حوالے کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائیں۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کے اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو۔ قرآن پاک نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر وہ فقیر ہے تو بقدر ضرورت وہ اپنی ذات کے اوپر مال خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا، مرد یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ سفارش کے طور پہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور سوچو خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پہ کیا گزرے گی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے جو آپ نے غور سے سننے ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی سے دوگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد سارا ترکہ بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ نمبر 3، ایک سے زائد بیٹے ہوں ان میں برابر وراثت تقسیم ہوگی۔ نمبر 4، اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو باقیوں کو حصہ دے کے باقی بیٹی کو دے دیا جائے گا، بقیہ ترکے کا آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ نمبر 5، اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہیں
تو ان کو مجموعی طور پہ بقیہ ترکے کا 2/3 یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ باقی وارثوں میں اور 2 بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے۔ نمبر 6، کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو ماں باپ میں سے دونوں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے اولاد نہیں اور ماں باپ زندہ ہیں، تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا، 2 حصے باپ کو دے دیے جائیں گے۔ نمبر 8، فوت شدہ شخص بے اولاد ہے، اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ نمبر 9، اگر بیوی لا ولد یعنی بے اولاد ہے تو اس کا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا۔ نمبر 10، اگر شوہر بے اولاد ہے تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ نمبر 11، اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی 1 ہو یا اس سے زیادہ ہوں، اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ نمبر 12، اگر کسی بے اولاد شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا۔ اگر صرف ماں کی طرف سے 1 سے زائد بہن یا بھائی ہوں تو انہیں کل ترکے کا 3واں حصہ دیا جائے گا۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی اسے پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے، پھر مستقل سزا سورۃ نور میں قرآن نے بیان کر دی کہ اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط ہے جو بدکاری کی گواہی دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا ملے گی، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ کریم نے توبہ کے قبول ہونے کا اصول بیان فرمایا کہ جن لوگوں سے گناہ واقع ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پہ جلدی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے، موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، پھر وہ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جن کی موت کفر پہ ہوگی وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہے یا زیادہ وہ تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں۔ اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ یہ عورتیں ہیں۔ نمبر 1 ماں، اس میں دادی، نانی، اس سے اوپر کی سب دادیاں شامل ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں۔ نمبر 2 بیٹی، اس میں سلبی بیٹی ہو، پوتی، نواسی، نیچے تک سب شامل ہیں، البتہ منہ بولی بیٹی اور لے پالک اس میں شامل نہیں، بشرطے کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہیں ہے۔ نمبر 3 بہنیں، اس میں حقیقی الاتی یعنی باپ شریک اور اخیافی ماں شریک سب شامل ہیں۔ عمات یعنی پھوپھیاں، باپ کی حقیقی الاتی باپ شریک ماں شریک سب اس میں شامل ہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ خالائیں، والدہ کی حقیقی بہن ہو، باپ شریک ماں شریک سب سے نکاح حرام ہے۔ بھتیجیاں، حقیقی الاتی اخیافی ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بھانجیاں، حقیقی ہوں ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے سب سے نکاح حرام ہے۔ ساس یعنی بیویوں کی مائیں، ان کی دادیاں، ان سے بھی نکاح حرام۔ منکوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا، اس کی اگر پہلے خامن سے بیٹی ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ اگر بیوی سے صرف نکاح ہوا تھا بعد میں علیحدگی ہو گئی تو اس کے پہلے خامن کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس میں بہو، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی نیچے تک سب شامل ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی 2 خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک مرد فرض کر دیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی وغیرہ۔
جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع ہونا حرام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس حکم سے پہلے جو ماضی میں ہوا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک میں ہے جن عورتوں سے نسب کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ 5واں سپارہ ہم نے سنا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے محرمات قطعیہ کے سلسلے میں بتایا جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں تمہاری ملک میں آ جائیں ان سے جماع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کے جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ ہاں باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے، اس سے نفع حاصل کیا جائے وہ بھی جائز۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت، دولت زیادہ دی ہے، لہذا اس کی زوال کی تمنا نہ کرو کیونکہ یہ حسد ہے اور حسد کرنا حرام ہے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا مرد عورتوں کے کفیل ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مرد اپنا مال اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مہر بھی شوہر دیتا ہے، بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا پہلے اسے پیار و محبت سے سمجھاؤ، اگر نہیں باز آئی اپنا بستر جدا کر لو، پھر بھی وہ آپ کی نافرمانی کرتی ہے تم اسے تادیباً سزا دے سکتے ہو، اور اگر پھر بھی معاملہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا رہے تو دونوں اپنے خاندانوں میں سے منصف مقرر کریں، وہ دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے توحید کا حکم دیا، شرک کی تمام صورتوں سے منع کیا، اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا، فرمایا ماں باپ، قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر پڑوسی کی درجہ بندی قرآن نے کی، ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، ایک وہ ہے جو قرابت دار نہیں ہے، ان سب سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، ہمسائے کے حقوق کے بارے مجھے اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا اللہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہوا، اور فرمایا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان نہیں وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء اپنی امتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے اور رسول پاک سارے انبیاء کی گواہی پیش کریں گے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل کا بیان ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو، نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، لہذا مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض ضروری صورتوں میں تیمم کی اجازت دے دی گئی، آدمی مسافر ہے، پانی دستیاب نہیں یا قیمت کے اوپر پانی ملتا ہے اور وہ قیمت اس کے پاس نہیں ہے، یا اتنا پانی ہے کہ یا پیاس بجھا سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے، اس صورت میں قرآن نے کہا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن یا پانی تو دستیاب ہے لیکن وہ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی صورت میں بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ غسل کی حاجت ہو تب بھی
تیمم کر سکتے ہو، وضو کی ضرورت ہو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے پاکی کی، زمین کے اوپر اپنے ہاتھ مارے، تھوڑا جھاڑ لے اور اپنے چہرے کا مسح کرے، دوبارہ پھر ہاتھ زمین پر مار کے دونوں بازو کونوں سمیت مسح کر لے، اس کا تیمم ہو گیا۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک بری صفت کا بیان کیا کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے، کلام کو بدل دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے کسی گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اور بعض لوگ اپنی تعریفیں کرتے، میں بڑا اچھا، میرا خاندان بڑا اچھا، قرآن نے منع کیا ہے اپنے منہ اپنی تعریف نہ کرو، اللہ رسول کی تعریف کرو۔ تعریف وہ ہے جو غیر آپ کے بارے میں اچھے الفاظ کہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب فیصلہ کرو تو انصاف کے اوپر فیصلہ کرو، مشورہ بھی امانت ہے۔ اور رسول پاک سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے۔ پوچھا گیا حضور امانت کیسے ضائع ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جب امت کی اقتدار نااہلوں کے سپرد ہو جائے، جب ظالم لوگ، ڈاکو لوگ حکمران بن کے بیٹھ جائیں، یہ قیامت کی نشانی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آیت 59 میں فرمایا مومنو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ان کی اطاعت کرو، لیکن اللہ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے اور حاکم وقت کی اطاعت مشروط ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 60 سے 63 میں اللہ نے منافقین کی مکروہ چالوں کا ذکر کیا۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر فرمایا حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آئیں، آپ ان کی بخشش کی سفارش کریں، پھر اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں، پھر جو حضور فیصلہ کریں ان کو قبول نہ کریں، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ آخرت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 76 میں اس کے بعد والی آیات میں منافق بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ڈرنے لگتے ہیں، اور قرآن نے کہا حبیب ان کو کہو کہ دنیا کا مال و متاع تھوڑا ہے، تم موت سے ڈر کے جہاد نہیں کرتے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تم جہاں بھی چھپ جاؤ گے موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی۔ حضرت موت میں اسی طرح اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جہاد کرنے، مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا ذکر فرمایا۔ فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دیا کرو۔ پھر اللہ کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں، فرمایا ان کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ پھر قتل کی صورتیں بیان، اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پہ غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے اس کا کفارہ دے، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرے۔ ٹھیک ہے، دیت کیا ہے؟ ایک کسی نے بندے کو قتل کیا، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ یا اس کے برابر پیسے دینے ہوں گے۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا، لعنت ہوگی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا جو ایک مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ پورے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، ہر گناہ کی توبہ ہے، شرک جب تک وہ مشرک سچی توبہ نہ کرے اس کا یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر جنگ جاری ہے حاکم کو چاہیے 2 گروہ بنا دے، ایک گروہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے، پھر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر دوسری جماعت آ کے دوسری رکعت پڑھے، پھر وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ مطلب یہ کسی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ